ہائے موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم، محمد وآل محمد۔ کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے۔ بازار شام ہے آنکھوں میں سجاد کلب پر نوح ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے۔ خود قید جہاں پر کاظم ہے، ہر دن ہے رات کے جیسا، زندہ ہے یہ بھی تنگ ہے مگر ہر رات رضا کا بابا، زندان شام، زندان شام جو یاد آئے دیوار سے سر ٹکراتا ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے دور نگاہوں سے لیکن اس کا بھی جوان بیٹا ہے، جب یاد رضا کی آتی ہے رخ کر کے کرب بلا کا، زخمی اکبر کے سینے کے نظروں سے بوسے لیتا ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے۔ جب شام کے سائے بڑھتے ہیں بڑھتی ہے صدائے گریا، ایک درد سا دل میں اٹھتا ہے، کہتے ہیں تڑپ کر مولا ہے ساتھ رضا، ہے ساتھ رضا کے معصومہ، زندان میں سکینہ تنہا ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے 14 برس سے قید مگر پھر بھی وہ یہی کہتا ہے، عابد کا رکوع اور میرا رکوع ایک جیسا نہیں ہو سکتا، میں تنہا ہوں، میں تنہا ہوں، ماں بہن بازار سے لے کر گزرا ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے، کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے۔ بغداد کے قیدی نے ہر دم عابد پہ کیا ہے گریہ، لیکن
کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے. العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات کرام قدر سوگواران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آج کی یہ شب ساتویں امام کی عالمناک شہادت سے منسوب ہے. اور دوسری فضیلت آج کے دن کی فتح خیبر 24 رجب المرجب، اس میں بہت بڑی اسلام کی فتح کا اعلان ہوا ہے 24 المرجب کو. پوری کائنات میں امام کے لیے فرش عطا بچھا ہوا ہے. ساتویں امام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے. قرآن کی سورہ آل عمران کی 134 آیت آج کی مجلس کا عنوان، جس میں امام کی صفت بیان ہوئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کچھ لوگ ایسے ہیں کائنات میں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو بھی دیتے ہیں اس سرائے و ذرائے، اور کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ. وہ ایسے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے، غصے کو پی جانے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں رہتا. بہت سارے کائنات میں ایسے ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے. لیکن بہت سے دلوں میں تھوڑی سی انقلاب یا تھوڑی سی کیا نام جو ہے جذبات دل میں رہتا ہے بدلے کی، کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے غصہ تو میں نے اس وقت پی لیا، لیکن تھوڑی سی بغض کی بو
آ جاتی ہے. لیکن یہ جو قرآن نے بیان کیا والکاظمین الغیظ، آگے والی صفت والعافین عن الناس، یہ غصے کو بھی پی جاتے ہیں دشمن کے سامنے اور اسے معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ ہے صفت عافین عن الناس. غصے کو پی جانے کے بعد ان کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جب یہ معاف کرتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے خدا بند عالم؟ پھر اللہ ایسے معاف کرنے والوں کو دوست، اپنا چاہنے والا کہتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تھوڑا سا تذکرہ اگر فتح خیبر کے بارے میں ہو جائے تو شاید میرے خیال سے بچوں کے لیے یہ مناسب ہوگا، کیونکہ تاریخ ہے. انشاءاللہ چند حالات امام کے پیش کیے جائیں گے. خیبر ایک مقام ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. اکثر جب مسلمانوں کے قافلے تجارت کے لیے شام جاتے تھے اس راستے سے ہو کر خیبر سے، تو خیبر کے لوگ مشرک اور یہودی مسلمان کو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کے مال کو لوٹ لیتے. لوگوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے اور نبی نے توحید کا پرچم لہرایا اور لوگ کی قطار اسلام لا رہی تھی، مسلمان بڑھ رہے تھے. تو نبی نے پہلے ان کو خط لکھے، ان کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ دیکھو تم مسلمانوں کو پریشان مت کیا کرو، تم مسلمانوں کے مال کو لوٹتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ان کو تکبر تھا، غرور تھا اپنی طاقت پر، اپنے لشکر پر، اپنی فوج پر. نبی کے خط کا یا نبی کی بات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا. اس کے بعد بھی جب پھر معرکہ ہوتا رہا اور لوگ پریشان ہوتے رہے تو نبی نے اعلان کیا کہ لشکر تیار کیا جائے اور اب خیبر پہ چڑھائی کی جائے گی. خیبر ایک بہت بڑا فورٹ قلعہ تھا یہودیوں، اور تاریخ نے پیش کی ہے کہ تقریباً 1560 یا 70 یا 1500 تک کا لشکر نبی نے مسلمانوں کا جمع کیا مدینے میں خیبر جانے کے لیے، اور اعلان کیا کہ ہم 40 دن میں قلعہ خیبر کو فتح کریں گے. ساری تاریخ نے لکھا ہے، تقریر نے بھی لکھا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے. 40 دن میں نبی نے اعلان کیا. خیمے لگا دیے گئے خیبر کے قریب. یہودی و مشرکوں کو بڑا تکبر تھا اپنی طاقت پر، اور تکبر کس پہ تھا؟ مذہب، حارث اور انکر پر، کہ ہمارے پاس اتنے بڑے پہلوان ہیں جن کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. خیمے لگ گئے مسلمانوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ. نبی نے پہلے دن کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا یہ لو پرچم لے جاؤ، عالم لے جاؤ، اور دیکھو جب تک واپس نہ آنا، جب تک فتح نہ کر لو. پوری تاریخ ہے، اس میں کوئی کسی کی بڑھانے چڑھانے کی بات نہیں ہے. سارے مسلمانوں نے بھی لکھا تھا. لشکر گیا، سردار گیا، پہلا سردار. اور اتنا خوف تھا یہودیوں کا، مذہب، انتر اور حارث کا، کہ ان میں سے ایک آدمی نکل کے آتا تھا، ایک پہلوان یہودیوں کا، اور سارے مسلمان ود کمانڈر، ود سردار بھاگ جاتے. اور یہ مسلسل ہوتا رہا. جب نبی نے بلا کے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تمہیں کہا تھا کہ بغیر فتح کے مت آنا، تو پہلے سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں جب لشکر ہی بھاگ لیا. لشکر سے پوچھا تم کیوں بھاگے؟ لشکر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
پہلے یہ خود بھاگے، بعد میں ہم آئے۔ مختصر یہ سلسلہ 39 دن تک لگا رہا۔ کبھی لشکر نے سردار پہ الزام لگایا، کبھی سردار نے لشکر پہ الزام لگایا، اور 39 دن تک جنگ خیبر فتح نہ ہو سکی۔ جب 39واں دن گزر گیا، شب آئی، نبی نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارٍ غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفَتَحَ اللَّهُ بِيَدِهِ۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ میں نے شاید پہلے کی مجلس میں بھی بیان کیا تھا، یہاں نبی نے جنگ خیبر میں ایک قانون بنایا کہ علم کا حقدار وہی ہے جس کے پاس یہ 5 صفتیں ہیں، رجل ہو، کرار ہو، غیر فرار ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو، وہ اللہ سے محبت کرتا ہو۔ سلوات پڑھ دے محمد والے اور پھر کیا کہا؟ فتح اللہ بیدہ، اسے علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا۔ یہ اعلان کر دیا، اور جیسے یہ اعلان کر دیا یعنی کل صبح، غدن کل صبح بڑے لوگ پریشان ہوئے علم لینے کے چکر میں۔ نبی کس کو علم دیں گے، کس کو علم دیں گے؟ یعنی جو آج علم کی یاد میں جاگنا بدعت کہتے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی خیبر کی شب علم کا انتظار کیا، اور ایک ساتھ تو پہنچے رات کے وقت میں نبی کے پاس۔ میں نے پوچھا کیوں آئے ہو اپنے خیمے سے؟ یا رسول اللہ، میں کبھی جاگا نہیں ہوں رات کو، لیکن آج جاگ رہا ہوں، آپ بتا تو دیجئے علم کسے دیں گے؟ نبی نے فرمایا میں نے صفتیں بیان کر دی کہ علم کسے دوں گا، رجل ہوگا، کرار ہوگا۔ یعنی نبی کا یہ کہنا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے جتنے ابھی تک آئے تھے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ صبح ہوئی علم کے انتظار میں، پوری شب بیداری ہوئی خیبر میں، صبح کی نماز فجر نبی نے تمام کی۔ جیسے ہی نماز تمام کی فجر کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ناد علی مظہر العجائب، جی پوری ناد علی ہے، ناد علی مظہر العجائب کجد النام، جی سینجلی۔ اس میں 2 جملے سے پڑھائے ابھی، جی 2 جملے پڑھائے، ورنہ بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی یہ سے، جی بے نبوت کا یا محمد یہ بڑھا ہوا ہے۔ نبی نے 3 بار کہا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ اب جیسے نبی کے لبوں پہ یہ دعا آئی، ناد علی مظہر العجائب، کہ عجائب سے مدد کرنے والے مدد کر، اور یا علی کا نام بھی لے لیا۔ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں علی تو ہے ہی نہیں یہاں، اور بہت سو نے آ کے کہا بھی یا رسول اللہ کسے بلا رہے ہیں؟ علی خیبر میں نہیں ہے، مدینے میں ہیں۔ بچوں کیجئے گا، اب سمجھ میں آیا مظہر العجائب کسے کہتے ہیں؟ جو مدینے سے خیبر میں ایک لمحے کے لیے پہنچ جائے۔ لوگ تو سوچ رہے علی تو ہے ہی نہیں۔ ادھر جیسے ہی
इधर जैसे ही नबी की ज़बान पे आया नादे अली मसरुल अजाइब, मौला अली की आंखों में थोड़ा सा दर्द था, शोक थी। आपने सुनी है रिवायत। मौला अली ने आवाज सुनी, घोड़े पे सवार हुए और खैबर की तरफ चले। जैसे ही गर्द उड़ने की आवाज या नजर सलमान की पड़ी, सलमान ने मदीने की तरफ देखना शुरू किया। नबी ने पूछा, या सलमान क्या देख रहे हो? कहा, या नबी अल्लाह जिसे बुलाया है वो आ रहा है। सलमान मोहम्मद अली खैबर के मैदान में जा पहुंचे नबी की आवाज पर। और जब अली आ गए तो सारे लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई। यह है मसरुल अजाइब। और नबी ने अलम दिया, और अलम दे के वही जो कलमा नबी ने अलम देने के सिलसिले में फरमाया था, फतह अल्लाह बियदिही, या अली जब तक वापस ना आना, जब तक तुम्हारे हाथ पर फतह ना हो जाए। मौला अली अकेले चले अलम लेकर। नबी ने कहा ठहरो। कहा, या रसूलल्लाह मैं अकेला काफी हूं, लश्कर की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं लश्कर साथ जाएगा। या रसूलल्लाह जब अली अकेले जा रहे, इन्हें तो भेज चुके आप 39 दिन, अब अली के साथ लश्कर भेजने का क्या मतलब है? शायद नबी की आवाज आएगी, ये गवाह बनेंगे अली की जीत गए, इसलिए लश्कर को भेजा। गए और उधर यहूदियों के किले में, खैबर में जी, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था 39 दिन कि एक आदमी निकल के आता था और उसकी हैबत से सारे असहाब और मुसलमान डर के भाग जाते थे। अब मरहब बैठा है एक नजूमी के साथ एक हुजरे में किले के नीचे। मौला अली आगे बढ़े अलम को लेकर, पूरे यहूदी देख रहे हैं, सारा लश्कर। मौला अली ने जाते ही अलम को पत्थर पे गाड़ दिया। मरहब कहां बैठा है? नजूमी के बराबर में। अब जैसे ही अलम को पत्थर पे गाड़ा, एक मर्तबा नजूमी को बुर्ज में कुछ सितारा नजर आया। तो मरहब ने पूछा, ये क्या हो रहा है? पत्थर पे अलम गाड़ दिया, बांस या लोहे का। तो नजूमी ने कहा, हाँ ये एक सितारा अपने बुर्ज से चला है, ये आने वाला इस वक्त को जानता है कि जब सितारा बुर्ज से निकलता है तो पत्थर लोहे के लिए मोम हो जाता। ये नजूमी गुफ्तगू कर रहा है रब के साथ। उसके बाद मौला ने फिर अलम को निकाला, फिर पत्थर पे गाड़ा, फिर सितारे ने हरकत की। मौला ने फिर अलम निकाला, फिर पत्थर पे गाड़ा। और रिवायतें बताती है कि 9 बार पत्थर पे अलम को अली ने गाड़ा, फिर निकाला। एक मर्तबा मरहब चिल्ला के कहता, अब क्या हुआ? नजूमी कहता, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सितारे इसके हुक्म पे चलते हैं, ये सितारों के हुक्म पे चलता है। नहीं आता, ये सोचो सितारे इसके हुक्म पे चलते हैं। और अलंकार के ललकारा, और तारीख गवाह है कि सबसे पहले यहूदियों ने हारिस को भेजा। 3 ही तो आए थे अली के मुकाबले पर, हारिस को भेजा। मौला को तो शेवा था, कभी वार करते ही नहीं थे। मौला ने कहा वार करो, वार किया। पहले मौला ने समझाया कि हम जंग करने नहीं आए, हम लड़ने नहीं आए, हम तुम्हारी इस्लाह करने आए, इस्लाम ले आओ, ये गलत काम छोड़ दो। का तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, हम कितने बड़े पहलवान हैं। मौला ने कहा हमला करो। हारिस ने हमला किया, मौला ने रोका। दूसरा हमला किया, मौला ने रोका। अब जो तीसरा हमला किया, जुल्फकार चली, और जैसे ही चली जुल्फकार ने एक लम्हे में हाजिर के 2 टुकड़े कर दिए।
शोर मच गया, अंतर आया, वो भी मारा गया। और उसके बाद फिर आया वो कौन, मरहब। जब जैसे मरहब आया तो पहले मौलाना जो कहा हम इसलाह करने के लिए आए, जंग करने के लिए नहीं आए। मरहब ने कहा तुम जवान हो, बच्चे हो, मुझसे क्या लड़ोगे, तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में। मौला अली ने कहा हाँ पता है। जैसे ही मरहब मौला अली के सामने आया, उसको एक बचपन का ख्याल आया। ख्याल क्या आया कि जब बहुत छोटा था तो याद आया कि मेरी माँ ने ये कहा मरहब सबसे लड़ना, लेकिन हैदर नाम कैसे ना लड़ना। जब मौला का नाम पूछा, मौला ने कहा मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, तो माँ की नसीहत याद आ गई मरहब। और मेरी माँ ने कहा था सबसे लड़ना, हैदर से नहीं लड़ना। चलने लगा वापस, का नहीं लड़ूंगा। जैसे ही चलने लगा बड़े मियाँ पहुंच गए। कहाँ जा रहे हो, समझ गए ना जो सबको बहकाता है, कहाँ जा रहे हो। कहा मेरी माँ ने मना किया था सबसे लड़ना, लेकिन हैदर नाम कैसे ना लड़ना। कहा पागल हो गए, औरतें हंसेगी, बहुत बड़े पहलवान हो, शैतान कह रहा है मरहब को, औरतें हंसेगी जाओगे तो। एक जवान के मुकाबले से डर के चले गए। जैसे ही औरतों के हंसने की बात शैतान ने कही, समझ में आ गया हाँ यार बेइज्जती तो है, क्या कहूंगा माशरे में। यानी यहां शैतान ने मरहब को वरगला के बताया वो और हैं जो शैतान और औरतों के हंसने से लड़ते हैं, वो और हैं जो अल्लाह के लिए तलवार चलाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गाड़ी गवाह है कि आया वापस, का नहीं जाऊंगा नहीं। मौला ने कहा वार करो, वार किया, पहला अली ने रोका, दूसरा वार किया अली ने रोका, अब तीसरा वार जो किया, फिर वो जो जुल्फकार है वो इस तरीके से चली कि बराबर के हिस्से किए, दाना हिस्सा इधर गिरा और बाया हिस्सा इधर गिरा। और जैसे ही बीच में से मरहब कत्ल हुआ बराबर, यानी अली का अदल तो देखो, कत्ल करने में भी अली अदालत से काम लेते हैं। और मुसलमानों में अल्लाह अकबर तकबीर की आवाज बुलंद हो गई और यहूदियों का लश्कर भागने लगा। मौला उस दरवाजे के करीब बढ़े कि जिस दरवाजे को 40 लोग मिलकर खोलते और बंद करते थे। एक मर्तबा अबू तालिब के बेटे ने एक हाथ बढ़ाया और खैबर का दरवाजा उठाया और लश्कर से कहा चले जाओ, दाखिल हो जाओ। रिवायतें बताती है जब एक हाथ से अली करे खैबर उठा रहे थे तो अली के कदम जमीन पे नहीं थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे हैदरी। और फिर मुसलमान किले में दाखिल हो गए और फिर माले गनीमत जो मिला है खैबर में इतना मिला है कि एक ऊंट की खाल फाड़ के सोने की अरब ले गया है। ये किसकी बदौलत मिली? अली की बदौलत मिली, अली की बदौलत मुसलमान गनी हो। और ये कोड जो है ना, ये खैबर का जुमले कोड शहजादी ज़हरा ने दरबार खिलाफत में भी किया था। तुम भूल गए खैबर का मैदान, जब तुम आते रहे और बाद में मेरे शौहर अली ने खैबर को फतह किया और जिसकी तलवार के सदक़े में तुम आज गनी हुए। शहजादी ने बाद में बयान किया था। और आज तक यहूदियों को वही खलिश है, वही दुश्मनी है। लेकिन अगर यहूदियों को दुश्मनी है तो अली के ऐसे चाहने वाले हैं कि वो अपने लहजे में आज भी खैबर को इस्तेमाल करते। यही तो हसन नसरुल्लाह ने कहा था यहूदियों को, इसराइल को,
کہ اگر تمہیں خیبر میں یاد دلا دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. آج بھی علی کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ آج کی تاریخ ہے فتح خیبر، اور تاریخ گواہ بن گئی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح کی ہے جس کا ہاتھ ید اللہ کہلاتا. نبی نے فرمایا یا علی انت باب اللہ، یا علی انت حبل اللہ، یا علی انت صراط المستقیم. جی تو اللہ کا دروازہ ہے، تو اللہ کی رسی ہے. تو جب علی اللہ کے دروازے ہیں تو اگر علی کے ساتویں بیٹے کو باب الحوائج کہا جائے تو شک نہ کرنا. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی باب اللہ، اللہ کا دروازہ ہے. باب الحوائج ہے نا، اللہ کا دروازہ ہے. آج تاریخ ہے 60ویں امام کی. کس کے بارے میں آیت ہے یہ؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جی انفاق کرتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو اسے بھی مایوس نہیں کرتے ہو، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے. امام کی شان میں آیت ہے، امام کی شان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جی اور یہی وعدہ تھی کہ جب امام کو مدینے میں گرفتار کیا ہارون رشید نے، جی بہت طولانی واقعہ ہے، میں پڑھ بھی چکا ولادت پہ، علی بن یقین کا واقعہ کہ جو ہارون کا وزیر ہے امام کی جانب سے امام کے پاس آیا تھا. علی بن یقین کا مولا ہارون نے یہ عہدہ پیش کیا وزارت کا، اگر آپ کہے تو لے لوں. امام نے کہا تھا اجازت دی تھی، کہا ٹھیک ہے بن جاؤ، لیکن ہمارے چاہنے والے شیعوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اس لیے اور یہ واقعہ بہت مشہور، جب وزیر بن گیا ابراہیم جمال کوفے کا رہنے والا امام کا شیعہ، جب ملنے آیا علی بن یقین سے تو علی بن یقین مصروف تھے. پیغام بھجوایا ابراہیم جمال نے کہ ملنا ہے. علی بن یقین نے کہلا دیا ابھی وقت نہیں ہے. امام کتنا خیال رکھتے ہیں چاہنے والوں کا، کہہ دیا ابھی وقت نہیں ہے. ابراہیم جمال چلا گیا اور امام کے پاس گیا، خبر پہنچ گئی. کچھ دن کے بعد کسی امور کے لیے علی بن یقین ساتھ امام کی خدمت پر پہنچے. باہر خادم بیٹھا تھا، خادم سے کہنے لگے امام کو میرا سلام پہنچا دے. خادم گیا، امام کو سلام پہنچایا اور کہا مولا وہ علی بن یقین آئے ملنے. امام نے کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. دوسرے دن پھر پہنچا، پھر امام سے ملنا چاہا، امام نے پھر منع کر دیا ملنے سے ساتھ میں امام نے. تیسرے دن پھر پہنچا اور دل میں سوچنے لگا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، امام مجھ سے ملنا کیوں نہیں چاہتے. امام اپنے کسی کام سے بیت الشرف سے نکلے باہر جانے کے لیے. علی بن یقین بیٹھا ہوا تھا دروازے پر. جیسے امام کو آتے ہوئے دیکھا قدموں پہ سر کو رکھ دیا، مولا کچھ خطا ہو گئی، میں کئی بار آپ سے ملنے آ چکا اور آپ نے ملنے سے انکار کر دیا. کہا علی بن یقین ہمارے پاس وقت نہیں ہے تم سے ملنے کے لیے. کہا مولا بتائیے تو مجھ سے کیا خطا ہو. کہا علی بن یقین جب تمہارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس بھی تم سے ملنے کا وقت نہیں. احساس ہوا علی بن یقین کو اپنی غلطی کا. امام نے نہ مل کر غلطی کا احساس کرا. کہ مولا میری معافی ہو سکتی ہے. کہ مجھ سے نہیں، وہیں جاؤ ابراہیم جمال کے پاس کوفے چلے جاؤ. پورا واقعہ گیا اور ابراہیم جمال کے جو مزدور سا آدمی تھا کوفے کا رہنے والا قدموں میں سر رکھا، کہا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی. امام کتنا خیال رکھتے ہیں. تو امام جب آئے قید کیا گیا، اس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں ہارون کے سپاہیوں نے امام کو گرفتار کیا. جی نجد کی قبر پر
اور کس حالت میں کرا کیا گرفتار کہ امام کی دستار امامہ گر گیا جی، اور اسی امام کے امامے کو گلے میں ڈال کے کھینچ کر امام کو لایا گیا ہارون رشید۔ اور جب آئے قید خانے میں تو امام نے خط لکھا ہے، ہارون کو خط لکھا۔ خط کا کیا مضمون تھا؟ یہ تھا کہ دیکھو جیسے جیسے تم میری سختی اور قید بڑھاتے رہو گے تمہارا ظلم رسوا ہوتا رہے گا، اور میرا تمہارا ایک دن سامنا ہوگا جب میرا اقتدار ہوگا اور تم گنہگار۔ امام نے خط لکھا ہے، پہلے نہیں، امام ڈرتا نہیں کسی سے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ 14 سال مسلسل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف قید خانوں میں رکھا جاتا ہے، مختلف قید خانوں جی۔ اور جب آخری قید خانے میں رکھا جی 23 تاریخ کو زہر دیا گیا امام کو، اور 25 میں امام کی شہادت ہوئی۔ 3 دن تڑپے امام، اتنا کاری زہر تھا۔ اور قید خانہ کیسا تھا؟ جو آخری قید خانہ تھا جس میں امام کی شہادت ہوئی، چاروں طرف کیلیں لگی ہوئی تھی، اور اتنی جگہ نہیں تھی کہ امام کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور امام کا جسم نحیف ہو چکا تھا، نحیف، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، اسیر بغداد۔ اور عزاداروں جب امام تڑپتے رہے 3 دن، اور 25 رجب کو امام کی شہادت ہو گئی۔ جب امام کی شہادت ہوئی تو ہارون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، تابوت برآمد ہوگا امام کا، کاش آج کاظمین میں ہوتے، مولا کو پرسا دیتے۔ عزاداروں امام کے پتہ ہے آپ کو کتنی بیٹیاں تھی؟ 18 بیٹے بیٹیاں تھی امام کے۔ امام کی زہر سے شہادت ہو گئی۔ دروگہ زندان نے بتایا ہارون کے جا کے کہ ہارون امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزاداروں جب امام شہید ہو گئے تو امام کے جنازے کو ایک تخت پہ رکھا گیا، اور تخت پہ رکھ کے مزدوروں سے اٹھا کے پورے بغداد پہ رکھوا دیا گیا۔ عزاداروں امام کے جنازے کو پورے بغداد پہ رکھوا دیا گیا۔ آتے جاتے لوگ قافلے کے امام کے جنازے کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ کس غریب کا جنازہ ہے۔ عزاداروں جانور امام کے لاشے کو دیکھ کر رک جاتے تھے۔ عزاداروں 3 دن تک بغداد کے پل پہ امام کا جنازہ رکھا رہا۔ عزاداروں 28 رجب کو امام کا جنازہ دفنایا گیا ہے۔ 27 کی شب کو پتا ہے آپ کو کیا ہوا؟ عزاداروں جب امام کے جنازے کو کوئی دفنانے نہیں آیا، رات کا وقت آیا، ایک برقع پوش بی بی ایک لوہار کے گھر پہنچی، دق الباب کیا، لوہار نکل کے آیا۔ اے نقاب پوش بی بی کیا چاہتی ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے تو نے منت مانگی تھی کہ میرے اولاد ہو جائے تو میں اہل بیت کے گھرانے کی خدمت کروں گا۔ کہا ہاں بی بی کہا تو تھا، کہا ذرا بغداد کے پل پہ چلا جا، ایک قیدی ہے، اس کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دے، اس کی زنجیروں کو کاٹ دے۔ ایک مرتبہ لوہار ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے بی بی آپ کون ہیں؟ عزاداروں غریب زہرا کا جواب آیا، ارے میں حسین کی ماں غریب فاطمہ، میرے بیٹے کی بھیا، جزاک اللہ ربکم الجزاء۔ عزاداروں رونے کی شب ہے، آج رونے کی شب ہے، امام رضا علیہ السلام کو پرسا دینا ہے۔ عزاداروں اسی لیے ہر امام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارا غم آئے تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں ایک جوان کے بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ عزاداروں رات کے سناٹے میں لوہار پہنچا، ہتھکڑیوں کو کاٹنا شروع
किया। आजादारों, अरे वो वक्त आया कुछ लोग जमा हुए, अरे कम से कम चंदे का ही कफन दे दो, गरीब का जनाजा है। अरे जैसे ही हथकड़ियां कटी, मदीने की तरफ से एक जवान आता दिखाई दिया। कहा हट जाओ, ये मेरे बाबा का जनाजा है। इमाम रजा आ गए। आजादारों, इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने बाबा को गुस्ल दिया, बाबा को कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद एक मर्तबा नमाज़े जनाजा पढ़ाई और उसी मकाम पे इमाम की मैयत को ले जाया गया जहां कैद खाना था। आजादारों, नमाज़े जनाजा पढ़ा के इमाम ने कैद खाने को बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरोगा जिंदान ने देखा कि इमाम का जनाजा ताबूत नहीं है। हाथों को जोड़ के इमाम रजा से कहता है, मौला हारून सवाल करेगा मैयत कहाँ चली गई। इमाम रजा तलब गए, ऐ दरोगा जिंदा, अरे मेरे बाबा की 18 बेटियां मदीने में सर खोल के सर को पीट रही है। हाय मेरा बाबा मूसिए काज़े, बगदाद से सदाई, ऐ असीर बगदाद, आप पे हमारा सलाम। हाय इमाम मूसा काज़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।